تیسرا اشرا پھر نہ جانے اپنے ساتھ زندگی کے اندر کس موقع بہارا برکتہ نصیب ہوں جو کہ نصیب ہوں۔ آج 10 رمضان مبارک ہے اور ایک عظیم ہستی کا آج یوم وصال ہے جس کو دنیا کائنات موسم اسلام کہتی ہے، جس میں سب تو پہلے عورتوں نے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اسلام کی پہلی خاتون اول زہرا پاک رقیہ و کلثوم زینب کی اماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یوم وصال ہے۔ اور میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب دے آیت نمبر 6 21واں سپارہ ہے، آخری قول سورہ احزاب کا پہلا رکوع ہے۔ اس دن تک اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان اور آپ کے حرم میں آن والیاں ایک اعزاز عطا فرمایا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ اور ایک اور صاحب علم نے ترجمہ کیتا کہ میرا نبی مومنہ کی جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ترجمہ میں نہیں کیتا، مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبند مکتبہ فکر نال تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیتا کہ اولا بمانا اقرب، اقرب بمانا قریب، یعنی مومنہ کی جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اللہ کا نبی۔ کہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی ازواج امت دیاں ماواں نے، امت دیاں ماواں نے۔ یہ اعزاز جو بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے حرم وچ آ صرف ایک اعزاز نہیں کہ تسی میرے محبوب دے حرم وچ آ گئے، تسی میرے محبوب دی امت دی ماں بن گئی۔ صرف ایک اعزاز ایک نہیں بلکہ اگے 22ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر فرمایا اجرہا مرتین، تو انہوں میں اجر بھی ڈبل عطا کرا، میرے محبوب کے حرم میں آ گئے۔ یہاں تک بھی بات نہیں کہ امت کی ماں بنا دیا، اجر بھی ڈبل دے دیا، بلکہ آگے ایک اور فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ کاحد من النساء، کوئی ایک بھی تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر میں قرآن پاک کے حوالے سے عرض کروں تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس فرمایا گیا، محبوب کی نسبت سے ہمیں بہترین امت فرمایا گیا۔ اور اگر اسی حوالے سے میں اگر قرآن مجید کے حوالے سے عرض کروں تو یہ بتلا دیا کہ میرے محبوب سے جس کی نسبت ہوگی صحابہ کی ہوگی تو صحابہ جیسے کسی اور نبی کے صحابی نہیں ہے، محبوب کی اہل بیت جیسے کسی اور کی اہل بیت نہیں ہے، جہاں محبوب کے قدم لگ گئے اس جگہ جیسی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ جس ہستی کی دلہنوں کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی، ان دلہنوں کے دولے جیسا کائنات میں کیسے ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حرم میں جو آ جائے رب نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، تو جس کی دلہنوں جیسی کوئی مثل عورت اور نہیں ہو سکتی، ان دلہنوں کے دولے جیسا کائنات کے اندر کوئی نبی رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بڑی تیزی
تیزی سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج یوم وصال ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ جنہ کا ذکر رب بھی کرے, وہ ہستی جنہ کو رب سلامت تحفے پیش کرے, وہ ہستی کہ جن کے وصال کو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری لمحے تک جس ہستی نے یاد رکھا, یعنی خدیجہ پاک. محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر جانور ذبح کرتے ہیں, ذبح کرن تو بعد ان کے حصے بنا کے نا کہ سرکار غلام خادمہ کو کہتے ہیں اے دستی پکڑ, اے ران پکڑ, اے گوشت پکڑ, اے دے گیا یا رسول اللہ کس کو دے کر آؤں؟ فرمایا میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤں. وہ ہستی جس کے وصال کے بعد میرا نبی اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر جس ہستی کو یاد کرتا رہا, وہ زہرا کی اماں خدیجہ الکبریٰ ہے, رقیہ کلثوم زینب کی اماں خدیجہ الکبریٰ ہے, وہ طیب و طاہر ابراہیم, ایک ابراہیم کے علاوہ میرے آقا کے دوسرے شہزادوں کی اماں خدیجہ الکبریٰ ہے, اور ایک ہی صرف یہ شہزادے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے, باقی ساری اولاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدیجہ پاک سے ہے. خدیجہ پاک میں آپ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور طلاق بیوہ کے معاملات زیادہ مگر بیوہ نکاح ہے, اور آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے آفتاب میری جھولی کے اندر آیا ہے, اور بعد میں لکھا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے آفتاب جو ہے آپ کے گھر کے اندر آیا ہے, آپ کا گھر منور ہو گیا, اور پھر آپ کے گھر سے کائنات کو روشنی نصیب ہو رہی ہے, پورے مکے کے اندر جو ہے روشنی اس آفتاب کی جا رہی ہے. یہ خواب دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اپنے چچا, یا پھر یاد رکھنا کہ بعد میں آپ چچا کا بیٹا لکھا ہے, بعد میں چچا لکھا ہے برقہ بن نوفل کو, کیونکہ بہت بڑے وہ عالم تھے اس وقت, بہت بڑے سکالر تھے, ان کے پاس گئی کہ چچا میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹی دسو کی خواب دیکھا ہے؟ کہ چچا جان خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان تو آفتاب میری چوری بچ آیا ہے, اور میرا سارا کار منور ہو گیا ہے, پھر پورا مکہ جو ہے منور ہو رہا ہے, پورے مکے کے اندر روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے, پھر آگے سے آگے پھیلتی چلی جا رہی ہے. چاچا جی اس خواب کی تعبیر کی حضرت برقہ بن نوفل, آپ جب یہ خواب سنا تو کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے کہنے لگے بیٹی تیرے مبارک ہو گئی, اس کی تعبیر بڑی چلی ہے. چچا جان اس کی تعبیر کی ہے, فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء تیرا دولہ بنے گا, تیرا دولہ بنے گا. کیوں؟ اور آپ شرم سے سمٹ گئی, کیونکہ آپ اس وقت اس پرفکر اور جہالت کے دور کے اندر بھی لوگ آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے. آپ اتنی پاکیزہ تھی کہ اس ماحول کے اندر, معاشرے کے اندر بھی جہاں جہالت کا دورہ ہے, وہاں جو ہے لوگ آپ کو, اور مرد کیا سارے آپ کو آپ کی طہارت و پاکیزگی اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگ آپ کو خدیجہ پاک و طاہرہ کہہ کر آپ سمجھ گئے, اور بڑے ادب سے نظروں کو شرم و حیا پہ کر دی, آپ طاہرہ تھی, نظروں کو جھکا کر, سر کو جھکا کر کہا چچا جان وہ پھر کہاں کا رہنے والا ہوگا؟ کہا بیٹی کتے دور نہیں جانا پڑے گا, مکے تک ہو گئے گا. کس قبیلے سے ہوگا؟ کہا قریش سے ہوگا. قریش کی کون سی شاخ سے ہوگا؟ کہا بنو ہاشم سے ہوگا. اور اماں آمنہ مسجد میں آنے والوں یہ ذہن میں رکھنا کہ جتنے بھی جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے یار بڑے ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حلیمہ سعدیہ, ان کا کسی نہ کسی جگہ پر, اور خدیجہ الکبریٰ کا بھی, اور ایک اور میرے آقا کی بیوی, ان کا 5ویں 6ویں جو ہے پیچھے جو ہے جاگے نسب جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے نسب کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. یعنی کوئی غیر نہیں ہے, ان کا قصی پہ جا کے میرے آقا علیہ السلام کا اور ان کا نسب ایک ہو جاتا ہے, خاندان ایک ہو جاتا ہے. خدیجہ پاک کا میرے آقا علیہ السلام جب وہ خواب دیکھا اور پھر آپ آ گئی, آپ فرما دیا ایک دن آیا کہ میرے کو سہیلیاں بیٹھی ہیں, سہیلیاں نے گل بات شروع کی تھی, تو وہ گل بات اے جی آگاہ ودی کہ وہ قسم پہ آ گئی, کسی نے نات کی قسم کھائی, کسی نے بہت کی قسم کھائی, مگر جڑے کو قسم کھا رہے دوسری نے کہنا نہیں مان دیا, وہ قسم کھائے وہ کیا ہم نہیں مانتے. آخر ایک بولی کو کہنے لگی کہ میں اب ایسی ہستی کے کردار کی قسم کھاؤں گی تو میں
پھر سب کو ماننا پڑ جائے گا۔ کہا اس ہنسی کی جھکی ہوئی شرم و حیا والی نظروں کی قسم، ساریاں من لیا کہ اے قسم صحیح ہون سانو یقین ہے۔ خدیجہ پاک کہتی ہیں میں جب یہ قسم ان کی سنی اور یہ کردار دیکھا اس آخری نبی کا، تو میرے دل کے اندر اور وہ خواب والی باتیں تازہ ہو گئی۔ اور اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اور اونچی دینی پہ جو ہے کروڑوں درود و سلام اعلیٰ حضرت اسی لیے بیان کرتے ہیں۔ پھر وقت آیا کہ حضرت خدیجہ پاک نے آپ نے پیغام بھیجا کہ لوگ میرا مال لے کے ملک شام کے دوسری منڈیاں کے اندر لے کے جاتے ہیں، انہوں نے میں کافی انہوں نے خدمت کرنی ہے، انہوں نے بڑی تسی اگر لے کے میرا مال جاؤ تو میں انہوں کو ود کے تھوڑی خدمت کرا۔ آپ نے اپنے چچا حضرت مطالب جناب حارث انہوں نے مشورہ کیتا، مشورہ کرنے تو نہ کہنا بیٹے بھی ایسی بات نہیں، تھوڑا دل مطمئن تسی جانا چاہتے جاؤ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا خدیجہ میں تیرا مال لے کے شام کی منڈیوں میں جانا چاہتا ہوں، آپ تیاری کریں، قافلے کو تیار کریں۔ قافلہ تیار ہو گیا، غلام میسرہ خدیجہ پاک کا، اسے خدیجہ پاک نے کہا یہ سواری، یہ لباس، یہ پگڑی، یہ سارا کچھ یہ اس ہستی کو جب مکے سے باہر قافلہ نکلے نا تو پیش کر دینا۔ کتنا نورانی قافلہ ہوں چکر لگا۔ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ قافلہ تجارت امام الانبیاء شب اسرار دولا رب کے پیارے حبیب کمری والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قافلے میں سالار بن کے تجارت کا قافلہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے۔ ایک مقام منزل آیا، غلام میسرہ نے سواری پیش کی، صوف کا لباس پیش کیتا، صوف کا لباس پیش کیتا، آپ کی باغا چرس کیتا، لجبالا سونیا اے آپ کی خدمت واسطے خدیجہ پاک نے پیش کیتا ہے۔ میری سرکار نے سواری کی مہار پکڑی، قافلے کے سالار بن کے چل پے، چلتے چلتے ایک مقام آیا من کے شام کے قریب، ایک درخت جنگل کے اندر درخت ٹنڈ منڈ قید کی گرمی، میری آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جگہ پہ رکے۔ جب وہ رکے قافلہ رکیا، وہ درخت جڑا سکا سی جس طریقے دے نال قافلہ رکیا، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹھن دا ارادہ فرمایا۔ وہ جنگل کے اندر کئی صدیاں کو سکا درخت ایک دم یک چشمے زدن کے اندر ہرا بھرا ہو گیا، اس کا سایہ پھیل گیا، قافلہ رک گیا قریب ایک معبد خانہ۔ اس معبد خانے کے اندر کئی سو سال تو ایک بندہ عبادت کر رہے ہیں، اور اس اڈیکا کے نال کوئی ایک ویلا آوے گا، رب دا محبوب اتھو گزرے دا، اتھو گزرے دا، اتھو گزرے دا۔ اور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کئی دفعہ میں اپنے عبادت خانے کو باہر نکل کے دیکھنا کہ کدوں محبوب آئے گا، میری تے پلکاں بھی ٹل گئیاں نے۔ آپ فرماتے ہیں سہ سہ باری چڑھی میں کوٹھے پہ تے میں اتری سہ سہ باری، ہن تے سونے آقا آجا تو جتوں میں ہاری۔ سوڑیا کیڑا ویلا ہوئے گا تسی تشریف لے آؤ گے، میری تو کئی سو سال دی عمر ہو گئی، ادھر اج انہیں سا لیا، سا وچ ہوا آئی، ہوا دے اندر بھیری بھیری نبوت کی خوشبو آئی، وہ بھی نکلیا کہ لگتا ہے کہ اج وہ محبوب آ گیا ہے، اج وہ رب دا حبیب دلارا آ گیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کا قافلہ ٹھہریا، ہن باہر نکل کے دیکھیا قافلہ رکیا ہے، قید کی گرمی بادل نے سایہ کیتا ہوا، کہنے لگا یقین ہو رہے ان کے بادل بدل کسے تے سایہ نہیں کرتا، بدل ادو ہی سایہ کرتا ہے جب نبی وچ موجود ہو۔
جنہاں وچ میری ہر تمنا پوری ہو رہی ہے نبی اس وچ موجود نے جنہاں دیا راواں میں کئی سو سال تو کریا سا ہن عقل تے عشق ہن کہہ رہے ہیں ہن گل کرنی ہے تے کیویں کرے اس محبوب نو بلانا ہے تے گل کرنی تو ہن کیویں کراں کی انداز کی اپناواں کی کراں میں تے اج تک اپنی عبادت خانے دے وچوں باہر نکلے ہی کبھی نہیں تو ہن گل دے انداز تجھ سے بات کروں تو کیسے بات کروں صحابہ کہتے ہیں ایک ایک سوال پوچھنا ہوتا کہ کئی سال گزر جاتے کہ یا رسول اللہ آپ سے بات کروں تو کس انداز سے کروں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں اللہ اکبر بات لمبی ہو جائے کریمہ کا صلاۃ آپ کا کافرہ رکیا نصور آ رہا ہے آیا کافرے والے کو کہنے لگا کافرے والو اج تاری دعوت میرے عبادت خانے وچ میری دعوت کھان تو بغیر نہ جایا تے کافرے والے حیران جڑے پہلے بھی سفر کرتے سن اس رستے دے اندر وہ کہنے لگے انہیں اج تک کبھی پانی نہیں پوچھیا انہیں کبھی کسی نو رہن واسطے دو لمحے واسطے کبھی اتنے جگہ نہیں دتی اپنے عبادت خانے وچ اج کی وجہ اج ساڈی دعوت کرنے ہیں سارے نے کہا ٹھیک ہے اسی تیری دعوت قبول کرنے اپنے ڈیرے تے اپنے عبادت خانے وچ گیا جا کے اپنے نوکراں چاکراں نوں کہنے لگا جلدی تو جلدی جتنا بھی سونا ہو سکتا ہے کھانے دا بندوبست کرو لذیذ کھانے دا بندوبست کرو بار بار باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ قافلہ چلا نہ جائے کہ میری حسرت رہ نہ جائے اللہ اکبر ہائے 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 بڑی گلاں نے میں بڑی تیزی کے نال اگے نکلنا چاہتا ہوں جن نے 100 سال تو زیادہ عرصہ میرے آقا کا انتظار کیتا ہوئے کہ ہن منزل میرے آگے ہوئے ان کی حالت کی ہوئے تھی ہائے ہائے جب بندے کی منزل میرے آ جائے جب پیارا مل جائے تو پھر بندے کی حالت کی ہوتی ہے اللہ اکبر میرے قریب آقا علیہ السلام ناکام وہ ویلا آیا میں جلدی دے نال درس کرنے لگا انہیں کیا قافلے والے آ جاؤ آ کے کھانا کھا لو سب قافلے والے نے فیصلہ کیتا ہے کہ اس مال سے کول کنوں چھڑ کے جائے کنے اوتے سانو یقین ہے آخرکار سارے کہہ لگے اے عبداللہ بن یتیم امام الانبیاء اجے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں سی کیتا سارے نے کیا انہاں چھڑ کے جائے انہاں نے سارے یقین ہے میری سرکار کو چھوڑ کے اسی عبادت خانے دے اندر کھانا کھان واسطے دعوت قرآن واسطے جب پہنچے اس عبادت کرن والے عبادت خانے دے اندر اس راہب نے جب دیکھا کہ جس ہستی کی وجہ تو دعوت کی تھی وہ آیا ہی نہیں کیا وہ کتنے نے جن کی وجہ تو میں دعوت کی تھی انہوں نے کیا سی انہوں نے اپنے تجارت اس مال دے وہ چھڑ کے ہیں فرمایا انہوں نے واسطے میں دعوت کی تھی آیا ہاتھ بن کیا رس کرنے لگا سنیا اپنا نام بھی بسو میری سرکار نے نام دسیا کہنے لگا کہنے قبیلے دے نال تعلق رکھ دے فرمایا قریش دے نال قریش دی کیڑی شاخ دے نال میرے آقا علیہ السلام نے دسیا قریش دے قبیلے شاخ ہاشم دے نال جب ایک گل سن لئی یا اگلی گل کرن لگا سنیا اگر ناراض نہ ہونے بے ادبی نہ ہوے اپنے کلیاں تو ذرا کپڑا ہٹاؤ میری سرکار نے اما آمنہ مسجد میں جان والے ذرا توجہ دے نال عشق کے درد نو لے کے بیٹھ رہا جب میری سرکار نے اپنی موٹیاں مبارکاں تو قمیض اتاری اس نے میرے آقا علیہ السلام دی مہر نبوت
شکر ہے کہ 100 سال کی زندگی میں اس صحرا کے اندر اس محبوب کے انتظار میں گزاری آج وہ محبوب مل گیا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کے کہتی محبوب دے رکے پر تو ہر مازاق دے کاجل والے اکھا رو دیکھتا ہے نینا رو دیکھتا ہے میرا وجدان کہتا ہے سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے اسے جگہ دی منظر کشی کی تھی جس وقت اسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک لے کے ہاتھ پکڑ لے اپنے عبادت خانے کی طرف ڈیرے کی طرف لے کے جا رہے نال کر رہے ہیں تن میرا اور چشم میرے دل ہے کہ آیا اپنے نوکرہ چاکرہ کو کہنے لگا تسی دوسرے مہمانہ کی خدمت کرو اس سونے محبوب دی میں آپ خدمت کرو اللہ اکبر کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر میں اس جگہ دی منظر کشی کی تھی کہ جدو کوئی پیارا کول آ جائے نا کہ پاہمیں لاکھ 100 کروڑا نوکر چاکر ہونا کہ بندے دا دل کرتا ہے یہ میرا پیارا ہے نہیں میں آپ اپنے ہتھی خدمت کرا اللہ یہ میں ہتھی خدمت کرا آپ فرمانے لگے 100 نوکری چاکر ہو تے خدمت والا اگے ہتھی لگے محبوب ہتھی لگ جائے تھے پھر واپے لکھاں کروڑا نوکر چاکر ہوں پھر انہاں نے نہیں آپ خدمت کریں محبوب اکبر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرا تصور کرنا جدو کوئی کسی کا بڑا ہی پیارا جدے نال پیار آوے پیار ہو گئے جدو گھروں بندہ چلتا ہے نا یا مہمان جان لگتا ہو پیارا بندہ پھر ایویں ہی باتیں کرتا ہے ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر بعد چلے جایا جائے تھوڑی دیر بعد چلے جایا جائے میں آپ گڈی دے چھڈ آواں گا پچھلی گڈی دے چھڈ آواں گا میرے شیخ بابا جی مصر رحمت اللہ علیہ گجرات علاقے میں گئے نا تو اس نے میزبان نے جدو آپ جان لگے تو انہیں گھر میں کپڑا پا لیا کہنے لگا سویا جی تو میرے چائے ہی نہیں رکھے میرے بابا جی کہنے لگے چاہ کے جڑے لے جان وہ چاہ کے جڑے اتر جان چاہ وہی ہوئے جڑے چڑھے رہن آج عبادت میں محفظ خانے والا وہ بھی کہہ رہے سویا میں ان ودا کرا کیویں کرا ودا کرا تے کیویں کرا بارہ جو ہے موضوع ہے حضرت خدیجہ پاک کا لگے تو کہ نکل گئی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا قافلہ ملک شام وچ پہنچیا
غلام میسر آپ کے جناب ابو طالب آپ کے چچا تایا حارث سارے قافلے بچے اور اللہ اکبر میں اگر بندہ تصورات میں بیٹھا ہوگا نا کہ بندہ ابھی چل ہی نہیں سکتا کہ محبوب کی میں چل رہا ہوگے دا قافلہ کی میں ہوگے دا غلام ابو بکر کی میں ہوگے دا ابو بکر صدیق قافلہ کتنا نورانی سارے نے ہاتھ بن کے رسیلے میں بڑی تیزی دے رہا لجبارا اجمل کرنے یہودیاں دی عید گاہ چل کے دیکھے ایک میں عید منا دے میری سرکار نے فرمایا چلو غلاموں چلیے یہودیاں دی عید گاہ وچ میری سرکار نے امت انخار نے آمنہ بلال نے عبداللہ پاک کے چل نے رب کے حبیب نے جدوں قدم رکھیا دریاکاری سلام دے قدم رکھن دی دیر سی ان یہودیاں دی عیدگاہ دی جڑیاں شعاواں سن لائٹاں سن قندیلاں سن انہاں دیاں زنجیراں ٹوٹنیاں شروع ہو گئیاں قندیلاں دیاں زنجیراں ٹوٹنیاں شروع ہو گئیاں اتھے جڑے یہودیاں دے بڑے بڑے یہودیاں دے مولوی علماء سکھا کے انہاں رولا پا دیتا ہے خبردار ہوشیار پڑھ لو نہ کیا کی ہو گیا بولا کیا ایک نشانی ہے کہ یہودیاں دی عیدگاہ میں جب رب دا محبوب آمنہ اللہ نبی آخر الزمان قدم رکھے گا تو یہودیوں کی عیدگاہ کی قندیلوں کی زنجیریں ٹوٹنی شروع ہو جائے لگتا ہے رب کا محبوب آ گیا ہے جب انہاں رولا پایا نا تے ابو بکر صدیق نے جب بھی پائی میں غلام میسر جلدی کر محبوب ہے کہ جنگی کی تکلیف نہ پہنچا دے الغرض عیسیٰ مختصر کہ منڈی کھلی آج تو پہلے ایلا کری ختیجہ پاک تے قافلے والے منافع ہی نہیں سی ہوا جنہ آج منافع ہوا پھر ایک واقعی شراب و تشریف میں مختصر کر رہا ہوں یہ تو قافلہ واپس آن لگا نا تو غلام میسر نے ہاتھ بن کے عرض کیتا سونیا التجائے عرض ہے کیونکہ ایک طریقہ ہوتا سی کہ چلو واپس قافلے لے آنا نہ تھے کہ بندے کو پہلے دینا جلدی کی مالکہ مدسو وطن میں جا کے پینڈ والے ملاقے والے مدسو کیسی خیر وفیت نہ آ رہے ہیں بڑا منافع ہوئے ہے آج غلام میسر کہنے لگا سونیا دل کرتا ہے عرض ہے کہ اگر تسی قبول کر لو عرض تسی قبول کر لو تو پھر تسی لے کے آج پیغام جاؤ میری سرکار میں ٹھیک ہے میں چلا جانا میں اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا جامع المعجزات کے اندر صاحب مصنف نے لکھا ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حامی بھری سواری پر بیٹھے ادھر رب کائنات نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا کٹھائی ہو جا جبریل امین کو حکم دیا میکائیل کو حکم دیا تم میرے محبوب کی سواری کا خیال کرو میکائیل تم میرے محبوب کی سواری کی تو ہار پکڑ بادلوں کو موسم کو حکم دیا ٹھنڈے ہو جاؤ محبوب کی آنکھ لگ جائے سفر لمبا ہے میرا محبوب تھوڑی دیر آرام کر لے کیونکہ آگے خدیجہ انتظار کر لے جس محبوب کے لیے ملائکہ کے سردار کو سواری کے لیے کب حکم کر دے میں یہاں سے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے تاریخ وقت سب کچھ بتا دیتا ہے ایک وقت آپ نے دیکھا ہے یہ ذرا دل کے کھانوں سے سنیے گا میں بڑی تیزی سے صرف 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں جس نے بھی میرے نبی سے وفا کی ہے اللہ نے انہیں کنڈ نہیں لگا اور آج تک کفر پریشان ہے کیوں پریشان ہے کیوں افغانستان کو تباہ کیا جا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ اسلامی ممالک کی اگر مرکزی منڈی بنے گی تو افغانستان کی سرزمین ہوگی